الحمد لله لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خدا جب کسی کو اوج کمال دیتا ہے، خدا جب کسی کو اوج کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. فرق نہ ہو اگر کسی کو پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی مدد کہہ دو. یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. غموں کی بھیڑ میں رستہ بنا کے چلتا ہوں، غموں کی بھیڑ میں رستہ بنا کے چلتا ہوں. علی کا نوکر ہوں، سر کو اٹھا کے چلتا ہوں. یا علی علی کو اللہ علی بنایا، نہ تیں بنایا نہ میں بنایا. پکڑ کے بازو غدیر خم تے نہ تیں بکھایا نہ میں بکھایا. شب ہجرت نبی دے بستر نہ تیں سوایا نہ میں سوایا. علی کو کعبے چ این سنٹر نہ تیں نہایا نہ میں نہایا. عقل دے اندے تو سوچتے سہی کیوں علی دا بغض دل وچ پایا. علی علی دے صدقے جہان اندر چراغ بلدن. خبر نہیں تین کو علی دے درتے تین جے کتے ہزار پلدن. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی شان میں، اپنے کمال میں اور اپنی عطاؤں میں وحدہ ہے، لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے عیب ہے. اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اس کے ارادے پختہ ہوتے ہیں. وہ جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے. اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ حاکمیت اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے اسے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت لے لیتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے۔ اگر پوری انسانیت مل کر کسی کو عزت دینا چاہے، نہیں دے سکتی انسانیت عزت کسی کو اگر اللہ عزت نہ دینا چاہے، اور اگر سارے مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہیں نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کسی کو ذلیل نہ کرے۔ صاحبان ذی وقار، سورت مبارکہ کہف صحیفہ نور سے، کتاب مبین سے میں نے اس کی آخری آیت مجیدہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ۔ اے میرے حبیب آپ کہہ دو کہ اگر یہ سمندر سارا سیاہی بن جائے اور لوگ اس سیاہی سے لکھنا شروع کر دیں کلمات ربی، تو اللہ کے کلمے نہیں لکھ سکتے، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ کلمے ختم نہیں ہوں گے۔ قبل ان تنفذ کلمات ربی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اس کے بعد اسی طرح کا ایک اور سمندر لے آؤ، اس کی بھی سیاہی بنا لو، انسانیت لکھنا شروع کر دے اللہ کے کلمے، وہ سمندر بھی ختم ہو جائے گا، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا ایسا کلمہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا؟ سیاہی سمندروں کی ختم ہو جائے، اللہ کے کلمے ختم نہ ہو، کلمہ کون سا ہے کہ سمندروں کی سیاہی مک جائے، کلمے ختم نہ ہو؟ اگر کہا جائے کہ یہ قرآن حکیم ہے تو پھر ایک قرآن لکھنے کے لیے سمندر کی سیاہی کی ضرورت کوئی نہیں، وہ تو آپ مجھے 4-5 دعاتیں دے دو، سارا قرآن میں لکھ دوں گا۔ اور آج تک ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو سمندر کے کنارے بیٹھ جائے اور کہ میں قرآن لکھ رہا ہوں اس کے ساتھ۔ سمندر کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ سیاہی سمندر کی ہو تو کلمے ختم نہ ہوں، سیاہی ختم ہو جائے۔ وہ کلمہ کون سا ہے کہ جو ختم ہونے میں نہیں آتا؟ سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، کلمے ختم نہیں ہو سکتے اللہ کے۔ ایک کلمے کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ایک کلمے کا نام علی مرتضیٰ ہے، ایک کلمے کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اور ایک کلمے کا نام حسن مجتبیٰ ہے، اور ایک کلمے کا نام مولا حسین پاک ہے۔ یا علی، یہ ایسے کلمے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے انما، اللہ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لفظ انما آیا، انما لفظ انما آیا، انما یہ کلمہ حصر ہے، اور یہ وہاں بولا جاتا ہے کلمہ حصر جہاں یہ بتانا مقصود ہو کہ جیسی چیز یہ ہے ایسی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ انما کا معنی جیسا یہ ہے ایسا اور کوئی نہیں۔
اللہ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان، انما فرما کر اللہ نے یہ بتا دیا، اعلان کر دیا، لوگوں نجاستیں اور بھی بہت ہیں، برائیاں اور بھی بڑی ہیں، لیکن جیسی برائی یہ شراب ہے اور جیسی برائی جوا کھیلنا ہے، ایسی برائی اور کوئی نہیں ہے۔ انما فرمایا انما المشرکون نجس، نجاستیں اور بھی بڑی ہیں، لیکن جیسی نجاست شرک ہے ایسی نجاست اور کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی، بشر اور بھی بہت ہیں، لیکن جیسے بشر محمد الرسول اللہ ہیں ایسا بشر اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، لوگوں پاک اور بھی بڑے ہیں، لیکن جیسے 5 تن پاک ہیں ایسا پاک اور کوئی نہیں ہے۔ جیسے محمد پاک ہیں، جیسے علی پاک ہیں، جیسے فاطمہ پاک ہیں، جیسے حسن پاک ہیں، جیسے حسین پاک ہیں، ایسا اور کوئی پاک نہیں ہے۔ علی سے لے کر آدم پیغمبر تک، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے لے کر حوا تک، اور امام سجاد سے لے کر امام مہدی تک، یہ سارے پاک ہیں، ان کی اصل بھی پاک ہے اور ان کی نسل بھی پاک ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ایسی پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ اللہ نے ابراہیم پیغمبر کو کہا اے ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ یا اللہ تجھے گھر کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تو نے اس گھر میں آ کر رہنا ہے؟ تو جسم سے پاک، جسمانیت سے پاک، وجود سے پاک، تو نے رہنا نہیں اس گھر میں، تو گھر کس کے لیے بنوا رہا ہے؟ فرمایا کہ گھر بناؤ یا اللہ، اس کی لمبائی چوڑائی بتا، کتنا بڑا گھر بنائیں؟ اتنا بڑا گھر بناؤ کہ جس گھر کے اندر ایک ماں اور ایک بیٹا 3 راتیں اور 3 دن رہ سکیں۔ گھر بن گیا۔ بنانے والے نبی ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں نے جتنے انعام تیرے اوپر کیے ہیں اتنے انعام میں نے کسی اور کے اوپر نہیں کیے۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے پوری انسانیت کا آپ کو امام بنایا ہے، تیرے اوپر انعام اتنے ہیں۔ جب گھر بن گیا تعمیر کعبہ کے بعد ابراہیم پیغمبر بولے یا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے، اب ہمیں انعام بھی عطا کر۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے اوپر اتنے انعام کیے ہیں، اب بھی کوئی گنجائش باقی ہے؟ اتنے انعام میں نے کسی کے اوپر نہیں کیے جتنے انعام تیرے اوپر کیے ہیں، پھر بھی کہتے ہو کہ یا اللہ انعام دے۔ یوں لگتا ہے انعام تو اس طرح مانگ رہے ہو جس طرح کہ تو نے علی سے محبت کرنے والوں کو کھانا کھلایا ہو۔ انعام اس طرح طلب کر رہے ہو جس طرح تو نے علی سے محبت کرنے والوں کو لباس پہنایا ہو، کپڑے دیے ہو، کپڑے پہنائے ہو۔ یا اللہ یہ علی کون ہے؟ فرمایا جس کے لیے میں نے اس گھر کو بنایا ہے، اس گھر میں میں نے
اس علی کو بھیجنا ہے، یا اللہ وہ علی مجھے دکھا تو دے، علی تو دکھا دے۔ اللہ نے میں اوپر دیکھ، ابراہیم پیغمبر نے اوپر دیکھا، آسمانوں کے اوپر علی کہیں نظر نہیں آیا۔ یا اللہ علی کہا ہے، میں نے ساتوں آسمانوں پہ دیکھا ہے، مجھے علی نظر نہیں آیا۔ فرمایا کہ علی کو تلاش کرنا ہے، دیکھنا ہے تو آسمانوں سے اوپر آ جا جہاں میرا عرش ہے، میرے عرش کی طرف دیکھ۔ ابراہیم پیغمبر نے اللہ کے عرش کو دیکھا، ایک نور نظر آیا۔ اللہ نے فرمایا یہی علی ہے، اور اس نور کے ارد گرد بہت سارے نور اس نور کا طواف کر رہے تھے، ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ابراہیم بولے یا اللہ یہ تو علی کا نور ہے، اور جو اس کے ارد گرد یہ چھوٹے چھوٹے نور ہیں جو اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ اس علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ علی کی منزل یہ کعبہ نہیں، کعبہ سے اوپر کی بات ہے، بیت المعمور سے بھی اوپر کی بات ہے۔ بیت المعمور سے بھی اوپر کی بات ہے۔ مولا علی سے محبت اس دنیا میں بھی کام آئے گی، اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، لیکن وجہ اللہ وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ ہر چیز ہلاک ہے، جس کو اللہ نے چیز سے بنایا وہ ہلاک ہے، اور جو چیز سے بنا نہیں وہ ہلاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے علی کو چیز سے پیدا نہیں کیا، نہیں بنایا، نور سے پیدا کیا، اور جو نور ہے اسے ہلاکت نہیں ہو سکتی۔ اور اس نور اور وجود مسعود سے مولا حسین پاک کا ظہور ہوتا ہے۔ شان ہر ایک کی بلند۔ فاطمہ الزہرا، کون فاطمہ؟ نبی کے دل کا ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ حسین پاک آپ نے کئی مرتبہ سنا، حضور سجدے میں، حسین اوپر آ کر بیٹھ گئے، کائنات دیکھ رہی ہے، پیچھے صف نمازیوں کی وہ حالت سجدہ میں، حضور بھی سجدہ کی حالت میں، حسین پاک اوپر آ کر بیٹھے۔ ہے کسی کی ہمت و جرت کہ حضور کے اوپر بیٹھ سکے یا حضور کے آگے کوئی کھڑا ہو سکے؟ سمجھو نا مقام کیا ہے حسین پاک کا۔ نماز ہو رہی ہے، سجدے میں ہیں، اوپر بیٹھے ہیں، سجدہ لمبا کر دیا، آواز آئی سجدہ لمبا کرو۔ جس کے لیے نبی سجدہ لمبا کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلیٰ، حسین اوپر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ایک گنتی گن رہے ہیں، حضور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، حسین کہتے ہیں دو۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر تسبیح ہے، ادھر کیا ہے؟ گنتی ہے۔
جس کی گنتی کو اللہ تسبیح بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جس کی گنتی کو اللہ تسبیح بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج اگر حسین نہ شہید ہوتا، آج گھر گھر میں یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، اللہ کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ حسین ایسا انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت اور شہید زندہ تا قیامت۔ حسین حضور کے اوپر تصوراً نہیں بیٹھے، وجوداً بیٹھے ہیں، وجوداً بیٹھے ہیں، تصوراً نہیں بیٹھے۔ ادھر عبادت ہے، ادھر عبادت نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جس کے بیٹھنے کو عبادت بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ اور جس کے وجوداً بیٹھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، جس کے وجوداً بیٹھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، تو پھر نماز میں اس کا تصور آنے سے نماز کیسے باطل ہو سکتی ہے؟ تصور نماز میں آنے سے نماز کیسے باطل ہو سکتی ہے؟ یارو ایک ایک کی شان دیکھو نا، بندہ مر جائے شانیں نہیں مکتی۔ قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے نا میت کو، تو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تو نمازیں پڑھتا رہے۔ نماز کا سوال قبر میں نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نمازی تھا، تو روزے دار تھا، تو حاجی تھا، صدقہ خیرات دیتا تھا، نہیں پوچھا جائے گا۔ قبر کے یہ سوال نہیں، قبر میں اصول دین پوچھے جائیں گے، قبر میں عبادت نہیں پوچھی جائے گی، اصول دین پوچھے جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، آخری بات ہے، اصول دین صرف قبر میں پوچھے جائیں گے، عبادت نہیں، نمازیں نہیں پوچھی جائیں گی۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ اب باپ مر جائے نا تو اس کا بڑا بیٹا وہ قائم مقام ہوتا ہے، بڑا بیٹا وہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ باپ کی نمازیں رہ گئی ہیں نا تو بڑا بیٹا انتظام کرے نمازوں کا۔ اب اسے قبر میں دفن کر دیا گیا، ادھر بیٹا نمازیں پڑھ رہا ہے، ادھر سوال قبر کا، نماز کا سوال ہو گیا قبر میں، نمازیں کم ہیں، سزا تو شروع ہو گئی نا۔ ادھر اس کی نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، وہ عادل ہے، اس نے اس عنوان کو مؤخر کر دیا کہ نمازیں میں قیامت میں چھوڑتا ہوں، مرنے والے تیرے پاس قیامت تک کا وقت ہے، تو نہیں پڑھ سکا، تیری اولادیں پڑھ دے گی تو ہم لکھ لیں گے، گن لیں گے، شمار کر لیں گے، تیری کمی جو ہے نمازوں کی وہ پوری کر لیں گے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نماز قبر میں آتی ہے، پوچھا نہیں جائے گا، دفن کر دیا گیا،
نماز قبر میں آ گئی، سر کی جانب ایک نور بن کر کھڑی ہو گئی، ایک چراغ شمع بن کے کھڑی ہو گئی، روزے آ گئے، پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے ایک چراغ بن کے، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، دائیں بائیں کھڑے ہو گئے ایک چراغ بن کے، 4 چراغ قبر کے اندر روشن ہو گئے۔ پھر اس کے سینے سے ایک چراغ نکلتا ہے، ایک روشنی، ایک نور سینے سے نکلتا ہے۔ صاحبو، جو پاؤں کی طرف نور ہے وہ سر کی جانے والے نور سے پوچھتا ہے تو کس چیز کا نور ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی نمازوں کا نور ہو۔ تو کس چیز کا نور ہے؟ اس کے روزوں کا نور ہو۔ تو کس چیز کا نور ہے؟ اس کی زکوٰۃ اور حج، میں اس کا نور ہوں۔ چاروں نور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم اس چیز کا نور ہیں، لیکن جو نور سینے سے نکلتا ہے اس کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو کر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ وہ چاروں نور اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تو صحیح تو کس چیز کا نور ہے؟ ہم 4 نور تھے قبر کے اندر، اتنی روشنی نہیں تھی، تو ایک نور ہے، سینے سے ظاہر ہوا، ایک نور ہے، تو آ گیا، تیرے آنے سے اتنی روشنی، اتنا نور آ گیا، قبر جنت کا باغ بن گئی۔ تو وہ جو سینے سے نور نکلتا ہے وہ کہتا ہے اگر میں اس کے سینے میں نہ ہوتا تمہیں یہاں آنے کی کوئی اجازت ہی نہ دیتا، تم آ ہی نہیں سکتے تھے، نمازوں تم یہاں آ ہی نہیں سکتے، روزے تم نہیں آ سکتے تھے، حج اور عمرہ تمہیں اجازت نہیں تھی یہاں آنے کی، اس گھر کے اندر صدقہ خیرات تمہیں اجازت نہیں تھی اس گھر کے اندر آنے کی۔ اگر اس کے دل میں، اس کے سینے میں میں نہ ہوتا، بتا تو صحیح تو کس چیز کا نور ہے؟ وہ نور کہتا ہے میں علی کی محبت کا نور۔ یزید باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں، یہاں یزید ہو ایسا چمن قبول نہیں، خدا بھی نہیں کرے گا یزید کی بخشش، وہ بے نیاز ہے لیکن بے اصول نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔